بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 24واں پارہ فمن اظلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کی ابتدا سورۃ الزمر کی بقیہ آیات، پھر مکمل سورۃ المؤمن اور سورۃ حامیم سجدہ کی 46 آیات اس پارہ مبارکہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ سورۃ الزمر کی بقیہ آیات میں جو مضامین بیان ہوئے وہ اس طرح سے ہے: تصرف باری تعالیٰ، رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سور پھونکنے کا ہولناک منظر، جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مبارکہ میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک مومن بندہ اٹھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا اور کہا کہ تم ایسے بندے کو قتل کرانا چاہتے ہو جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے وعدے دلائل بھی لے کر آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو دوسرے مضامین بیان ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا بیان، کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے، دنیا میں واپس آنے کی تمنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عصمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا۔ اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ کی ابتدا ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام حامیم السجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آیہ آیت سجدہ ہے۔ اسی صورت کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام اس صورت کی ایک آیت میں کلمہ فصلت سے لیا گیا ہے۔ ابتدائی سورہ میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور عربی زبان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی اور خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ اگلی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن رات سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہذا انہیں سجدہ کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کیا جائے۔ بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین میں بھی اس کی نشانی ہے کہ جیسے ہی پانی برستا ہے تو وہ لہلہاتے اور نشو و نما پانے لگ جاتی ہے۔ تو جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردہ کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اختتام پارہ میں ایک طے شدہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کو ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر کبھی کسی طرح کا ظلم بھی نہیں فرماتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔